کے نبی امی لقبی کونین کے والی میں تیرا سوالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران گرامی وقار، احباب اہل سنت، رفیقان گرامی، آج میں چاہتا ہوں کہ وضو کا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. چونکہ نماز جو ہمارے لیے فرض عین ہے اور ہر مکلف مسلمان کو نماز پڑھنا فرض ہے، اور اس نماز کی صحت کے لیے وضو کرنا شرط ہے. جب تک ہمارا وضو درست نہیں ہوگا تب تک ہم نماز چاہے کس قدر بھی تعدیل ارکان کی رعایت کے ساتھ پڑھیں، کتنا بھی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں اور کتنے بھی اچھے امام کے ساتھ پیچھے کیوں نہ پڑھیں، لیکن جب ہمارا وضو ناقص ہوگا تو ہماری نماز بھی ناقص ہوگی، نماز بلکہ نہیں ہوگی. تو اس لیے لازم اور ضروری ہے ہر مسلمان پر کہ کم سے کم وہ وضو کے مسائل کو جو ضروری ہیں ان کو وہ ذہن نشی کریں اور یاد کریں. چنانچہ وضو میں 4 فرائض ہیں جن فرائض کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو. تو آگے ارشاد ہوتا ہے فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کا مسح، چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور کعبین سمیت اپنے دونوں پاؤں کو دھو. یہ 4 فرائض ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے. پہلا فرض چہرہ دھونا. چہرہ دھونے کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں سے ہمارا بال نکلتا ہے عادتاً اس جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کے لو تک یہ چہرہ کی حد ہو جاتی ہے. اس حد کے اندر بال برابر بھی جگہ اگر خشک رہ جائے تو ہمارا وضو نہیں ہو پائے گا. اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ چہرے کی جو حد ہے اس حد میں آنے والے تمام حصوں کو مکمل طور پر کم سے کم 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے. 1 مرتبہ کم سے کم پانی بہانا فرض ہے. اس لیے جاڑے کا جب موسم ہو تو اس موقع پر ہم جب چہرہ کو دھوئیں تو اس بات کا بھرپور خیال رکھیں کہ جاڑے کی وجہ سے چونکہ کھال میں سکڑن آ جاتی ہے اور ایک طرح سے خشکی بھی آ جاتی ہے. پانی جتنی جلدی پھیلنا چاہیے گرمی کے زمانے میں جتنی جلدی پھیلتا ہے اتنی جلدی جاڑے کے زمانے میں نہیں پھیلتا. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہمارے چہرے کی حد کا کوئی حصہ بال برابر بھی پانی پہنچنے سے رہ نہیں پائے. اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ پانی جب چہرے پہ ڈالا جائے تو آنکھوں کو زیادہ سخت نہیں بند کریں. اگر زیادہ سخت بند کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ پلکوں کا حصہ دب جائے گا اور وہاں تک پانی نہیں پہنچ پائے گا. تو ہم آنکھوں کو بند کریں تو عادتاً جو بند کرتے ہیں اسی انداز میں زیادہ تیز نہیں بند کریں تاکہ ہمارا کوئی حصہ باقی نہ رہنے پائے. اس طریقے سے ہاتھوں کی بھی حد ہے. مرفقین یعنی جس کو ہم کیونی کہتے ہیں، تو کیونی سمیت ہاتھوں کو دھونا. اب اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری انگلیوں میں، ہمارے ناخن پر کوئی مسالہ نہیں لگا رہنا چاہیے، کوئی پالش نہیں لگی رہنی چاہیے. اگر ہم نے تمیز پالش اپنے ناخن پر استعمال کر لیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پانی ناخن کے اندرونی حصے تک نہیں پہنچ پائے گا اور وہ پالش کی وجہ سے پانی ہمارا اوپر سے گزر جائے گا. تو فرض ہے کہ ہم پالش کو ہٹائیں. خواتین ماں اور بہنیں بھی اگر وضو کریں تو وہ گاڑھی پالش استعمال نہ کریں، اور اگر وہ کر چکی ہیں تو ان کا چھڑانا ضروری ہے کیونکہ پالش گاڑھی اگر ہوگی تو ناخن نہیں بھیگ پائے گا. ہاں، ناخن میں اگر میل بیٹھ جائے یا آٹا گوندتی ہیں خواتین تو آٹا ناخن میں بیٹھ جاتا ہے تو اس آٹے کو یا میل کو چھڑانا ضروری نہیں ہے، چونکہ پانی کے گزرنے کی وجہ سے میل میں یا آٹے میں اتنی سختی نہیں ہوتی ہے کہ وہ پانی کو روک پائے. ہاں اگر سخت ہے تو پھر آٹوں کو بھی نکالنا پڑے گا. سخت نہیں ہے تو پھر پانی جب آٹا تک پہنچتا ہے تو وہ پانی
جذب ہو جاتا ہے اس میں اور وہ پھر بھیگ جاتا ہے اتنا حصہ جتنا فرض ہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آٹا اگر آپ نے استعمال کیا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو چھڑا لیں تاکہ پانی پہنچنے سے نہ رہنے پائے۔ پالش ہے اس کو چھڑا لیں تاکہ پانی وہاں پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ میل تو میل کے لیے رخصت ہے، پانی کو وہ پہنچنے سے نہیں روک پاتی ہے۔ تو یہ مختصر سا بیان ہوا ہاتھوں کا۔ اس کے بعد ہمیں چہرے کا وہ مسح کرنا ہے چوتھائی سر کا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں ہاتھوں کو 3 انگلیاں دونوں طرف سے آپ جٹائیں اور ہاتھ مسح کرنے میں آپ سر کے اوپری حصہ سے گزاریں، پیچھے تک لے جائیں۔ پیچھے سے جب ہاتھوں کو لائیں تو یہ حصہ دونوں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو آپ مس کرتے ہوئے لائیں۔ اس کے بعد شہادت کی انگلی سے یوں آپ کانوں کا یہ مسح کریں اور انگوٹھا سے پیچھے کا مسح کر لیں۔ تو یہ اس طرح سے گویا کہ ہم نے سنت طریقے پر چہرہ کو دھو لیا اور مسح کر لیا۔ اس کے بعد پیر دھونے میں بھی چھوٹی انگلی سے ہم انگلیوں کا خلال کریں، چونکہ 2 انگلیوں کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں جب تک آپ پانی احتیاط سے نہیں پہنچائیں گے نہیں پہنچ پائے گا، تو چھوٹی انگلیوں سے ہم انگلیوں کا خلال کریں گے۔ بائیں کی چھوٹی سے شروع کریں گے، دائیں کی چھوٹی پہ ختم کریں گے۔ یہ مختصر سا فرض کا بیان ہوا۔ اب انشاءاللہ ہم پھر دوسری میں اس کے سنت کے طریقے کو بھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔